آپ اس میں اپنی بات بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں نے یہ چیز اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں، اس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ ویوز میرے ہیں، اور ساتھ ہی آپ ان کو مینشن کرتے ہیں کہ فلاں بابے نے یا فلاں فرقے کے اس مولوی نے یا فلاں فرقے کے اس بندے نے انہوں نے کیا کیا ہے، تو اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے پھکی دے دی ہے. تو آپ بھی کسی کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں یا آپ کی کوئی ذاتی بھی چیز؟ آپ تو کہتے ہیں کہ میں پروڈکٹ ڈالیں، آپ اپنی گفتگو کی آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کی چیز دیکھے گی. ہاں جی، یہ جو آپ نے آخری جملہ بولا یہ تو میں نے پہلے بولا تھا نا، یہ میں ریبٹل کر رہا تھا. ریبٹل میں نے یہ کیا کہ ہمارے بارے میں بعض لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ علماء کی تصویریں لگا کے ویوز لیتا ہے. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ میں نے 7-8 سال تک صرف اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھا، اسی سے یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی بنیاد بنی، اور وہ بنیاد پھر ماشاء اللہ تعالیٰ اتنی مضبوط ہوئی کہ آج آپ کو اس کے اوپر بلڈنگ نظر آ رہی ہے اتنی بڑی کہ دنیا کے ہر کونے میں بات سنی جا رہی ہے. پھر جب علماء نے 2015 کے بعد میری تصویروں کے اوپر کراس لگا کے مجھے ونریبل کیا، گستاخ کہہ کے، تو میں نے علماء کی تصویروں پہ بغیر کراس لگائے ان کی اچھی اچھی تصویریں خوبصورت اسمائلنگ فیس والی لگا کے ان کو میں نے علمی جواب دیے. تو اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا تھا. اور پھر میں نے ساتھ پھکی کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر آپ کہتے ہیں ویوز آپ کے علماء کی وجہ سے لیے ہیں تو آپ کے اپنے علماء کی تو ویڈیوز کوئی دیکھتا نہیں ہے، اور ان علماء کی تصویر جب میں لگاتا ہوں آپ کہتے ہیں مجھے ویوز مل رہے ہیں، تو ان کے اپنے ویوز تو ہونے چاہیے نا اتنے. یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب اور سعد رضوی صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے، یہ بھی جو میلاد شریف کے جلوس کے اوپر جو کچھ کے پی پولیس نے کیا، تو وہ 12 سے 15 ہزار لوگوں نے دیکھی ہے. اور جو میں نے اس کے اوپر یعنی ایک نیریٹو رکھا کہ یہ کے پی پولیس کی زیادتی ہے اس حوالے سے، جبکہ کوئی بھی ان کے حق میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، تو 30 سے 35 گھنٹے میں 1 لاکھ وہ ویڈیو کراس کر گئی ہے. اگر مجھے ویو مل رہے ہوں تو ہونا چاہیے ان کا 14 لاکھ اور میرا 1 لاکھ ہو. تو یہ میں نے ریبٹل کے طور پہ بات کی ہے، نہ کہ میں نے یہ کوئی کلیم کیا ہے. پھر میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں نا، یا تو ہونا کہ اس سے میں کوئی کروڑوں ڈالر کما رہا ہوں، پھر تو میں کہوں نا یہ بات کر رہا ہوں، یا اس کے اگینسٹ میں جب یہ فخریہ بیان کر رہا ہوں تو میں اس میں کہوں دیکھو جی میں نمبر 1 ہوں لہذا مجھے چندہ دو، میرے اس مدرسے میں آ جاؤ. میں تو بینیفیشری نہیں ہوں. چونکہ میں بینیفیشری نہیں ہوں لہٰذا مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پہلے میرے ساتھ کا بندہ لانا ہوگا جو نہ چندہ لیتا ہو، نہ مدرسہ ہو، نہ مسجد ہو، اس سسٹم کا بینیفیشری نہ ہو، الٹا اپنی جیب سے لگاتا ہو. یہ ساری کوالٹیز میں موجود ہو اور میری طرح کا کام کر رہا ہو تو بندہ لے آئے. اور یہ بات میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ مفاد کی خاطر کر رہا ہے. ادروائز مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس لیول پہ بات میں نے اس لیے کرنی ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر خوراک لگائیں، میں امین بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں، آپ کو میں اس پورے ایشو میں نکال سکتا ہوں اس کرائسس سے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو اور آپ پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حوالے سے جب 6 رکنی کمیٹی بنی ہے تو سیدنا علی کی بھی خواہش تھی کہ مجھے حضرت عمر کے بعد خلیفہ چنا جائے، اس لیے کہ وہ کوئی لالچ تھی نہیں، وہ سمجھتے تھے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں، اچھے طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل سکتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر. تو یہ تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا. ہاں اگر کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرتا ہے وہ الگ بات ہے، تو ہم تو وہ کر نہیں رہے. ہمارا کول و فیل آپ کے سامنے ہے، ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو ہم لوگوں کے سامنے قرآن و سنت رکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو میں نے ریبٹل کیا تھا، کوئی تکبر والی بات نہیں. اس میں سے نکالنا کیا ہے میرے بھائی؟ نہ میں نے کوئی فورن ٹور کرنا ہے، نہ میں نے کوئی عورتوں کو شاگرد رکھ کے بعد میں آپ کی چاچیاں بنانا ہے یا ان کو مدرسے کھول کے دینے ہیں. نہیں، ہم تو میرے بھائی مولا علی والی ایک کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلے جانا. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں. الحمدللہ آپ کے اوپر کافی سارے قاتلانہ حملے ہوئے، اگر کبھی کوئی کامیابی ہو گیا آپ کو قتل کرنے میں تو اس کے بعد یہ آپ کے جو فالوورز ہیں کیا یہ کسی فرقے کی شکل لے لیں گے؟ میرا تو کوئی فالوور ہے ہی نہیں دنیا میں. فالوور تو ہے نا، وہ سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اور اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ میرا اسٹوڈنٹ پروڈیوس کریں جس سے آپ یہ جملہ بولیں کہ تم نبی الاسلام کے فالوور ہو یا علی بھائی کے، تو وہ کہے گا علی بھائی کے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، نبی الاسلام کے فالوور ہیں. تو یہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے. جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے فرقوں کے نام یاد کروائے نا، ہم نے ان کو کچی جماعت سے یہ بات پڑھائی ہے کہ فالوور آپ نے اس کا بننا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی شخصیت کو بت نہیں بنانا. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو آپ کو خطرہ لاحق رہتا ہے نا لوگوں کو، اور بڑا درد دل سے یہ چیز بیان کرتے ہیں کوئی فرقہ نہ بن جائے. سرکار جنہوں نے فرقے بنانے ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں فرقے نوس کر کے جاتے ہیں، وہ کتابیں لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا فرقہ ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. مدرسے قائم کر کے جاتے ہیں. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا، اس سے پہلے حنفی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے تھے. مقابلے پہ احمد بریلوی نے 1904 میں منظر الاسلام بریلی مدرسہ بنایا، اس سے پہلے حنفی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے. پھر کتابیں لکھی، حسام الارمین لکھی اعلیٰ حضرت نے، اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے لکھی المحند المفند، اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. دونوں نے اپنے پلیٹ فارم لادا کیے جس طرح میکڈونلڈ اور کے ایف سی ہے. اور یہ بالکل، بلکہ یہ تو بہت بہتر ہے میکڈونلڈ کے ایف سی، کم از کم ایک دوسرے کو کافر تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے، عزت سے اپنا مقدمہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کو پیچھے چھوڑ کے، تو انہوں نے فرقے لانچ کیے، کتابیں لکھ کے آپ کے حوالے کی. ہم نے تو کتابیں وہی رکھی ہوئی ہیں
جو کامن ہے. پلس میں نے آج تک نہ قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں دیا. میں کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے مذہب بریلوی کا ترجمہ پڑھ لے, کوئی دیوبندی ہے اشرف تھانوی کا پڑھ لے, کوئی اہل حدیث ہے جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لے, کوئی شیعہ ہے تو سید فرمانوی شاہ کا پڑھ لے, اور اگر کوئی بالکل اس سے ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہے مولانا مودودی کا پڑھ لے, فتح محمد جلندری کا پڑھ لے. میں نے اپنا کوئی ترجمہ نہیں دیا, نہ حدیث کا نہ قرآن کا, بلکہ انہی کی طرف جوڑا. چندے ہم ان کو دیں, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھیں, پھر ہم پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ فرقہ بنا لے گا. تو اب اگر میں یہ کر رہا ہوں تو مجھ سے پہلے جتنے فرقے لانچ ہوئے ہیں ان کے اندر جتنی وہ خوبیاں تھیں جن کو میں خامیاں سمجھتا ہوں اکثر, ان میں سے کوئی ایک میرے اندر نکالے. کوئی مدرسہ, کوئی چندہ بک, کوئی سلیبس. سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو ان کی تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ سارے کافر ہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھیں. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کے باوجود وہ گالی جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہمیں تو نہ دیں, تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے نا, کہ وہ ساری جو بری چیزیں جو آپ فرقوں میں موجود ہوتی ہیں یا چلے کوالٹیز آپ کی نظر میں, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے حق میں نہیں ہے کہ آپ ثابت کر کے مجھے اس کیٹیگری میں فال کروائیں. رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس, تو میرے بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ قرآن و سنت پیش کرتے ہیں. وہ یہ تو کہتے نہیں علی بھائی نے کہا. ہمارے جتنے لوگ ویلاگس بنا رہے ہیں, ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میرے پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی نے یہ نہیں کہا تھا, علی بھائی نے تو یہ آیت حدیث پیش کی تھی, آپ نے جھوٹا الزام لگایا. میری ذات کو کبھی کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا. ہمیشہ جو ہم نے قرآن و سنت سے تعلیمات رکھی اس کو لوگ ڈیفینڈ کر, لیکن ادھر لوگ ذات کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کی اتنی خدمات ہیں, اشرف تھانوی کی اتنی خدمات ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس نے یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گھر کے ہیں, کفار کی مساجد, یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے. ہم نے تو نہیں کبھی کہا کافر کا. تو یہ شخصیات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم صرف ایک شخصیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص کا احترام کرتے ہیں لیکن اختلاف رائے کریں گے. جہاں گستاخی ہوگی وہاں ذرا سخت الفاظ میں کریں گے.